یہ ایک بہت سلگتا ہوا موضوع ہے جس کے بارے میں ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے کہ عالمات یعنی خواتین کے دروس مختلف مسجدوں میں رکھنا اور باقاعدہ اس کا اہتمام کرنا، اس کا کیا تصور ہے شریعت اسلامیہ میں؟ یہاں پر بنیادیں ہیں، ضوابط ہیں، آداب ہیں، طریقے ہیں اور شریعت کے احکامات ہیں۔ اگر خاتون اس بستی کی رہنے والی ہے، عالمہ ہے، اس کے پاس قدرت ہے، وہ دین کی معلومات دے سکتی ہے، تو ایسی صورت میں صرف خواتین کے لیے اس کو کہیں پر پروگرام منتخب کر کے بیٹھایا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ خواتین کا دائرہ دعوت جو ہے وہ خواتین کے ساتھ محدود ہے یا محرم مردوں تک وسیع ہے؟ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس بستی کی کوئی خاتون ہے اور اس کا پروگرام پڑوس کے گاؤں میں رکھنا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، 4-5 خواتین جمع ہوتی ہیں اور سب مل کر کے چلی جاتی ہیں۔ سفر کے آداب ہیں، احکامات ہیں۔ ایک خاتون کو یہاں سے وہاں جانا ہے تو شریعت نے اس کو کسی چیز کا پابند بنایا ہے، تو ایسی صورت میں اگر یہ چیز اختیار کی جا رہی ہے تو ایک خیر کی نیت کو مکمل کرنے کے لیے ایک شر کو اختیار کیا جا رہا ہے، اور اس بات کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اب جو عورت ہے اس کا شوہر لے جا کر کے وہاں چھوڑے گا اور واپس لے کر کے آئے گا اور اس بیچ میں وہ دعوت و تبلیغ کا کام کرے گی، تو بنیادی طور سے ان آداب کا خیال کیا جائے تو ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان خواتین کے دروس کو ریکارڈ نہیں کیا جائے گا، اور اگر ریکارڈ کیا جائے گا تو اس ضمانت کے ساتھ کہ اس کو صرف خواتین سنیں گی یا اس کے محرم مرد سنیں گے، کیونکہ عورتوں کے آواز کے بارے میں اسلام نے آداب کا تذکرہ کیا ہے۔ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ ایک خاتون ہیں، وہ قرآن مجید کا درس دیتی ہیں، تو شیخ فوراً ناراض ہو گئے اور فرمایا کہ تمہارے لیے مرد کافی ہیں، خواتین کو اس میدان میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوال کرنے والے نے پھر سے سوال کیا، فلا تخضعن بالقول، قرآن مجید میں جو کہا گیا ہے کہ اپنے آواز کے اندر نرمی پیدا نہ کرو، اس کی بنیاد پر بعض لوگوں نے کہا ہے کہ خواتین کی آواز کا پردہ ہے، تو شیخ سے کہا گیا کہ یہ قول شاذ ہے، آواز کا پردہ نہیں ہے۔ تو شیخ نے پھر سے ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ رب کائنات نے کیا کیا حکم دیا ہے۔ حج میں جو مقدس عبادت ہے، خواتین تلبیہ پکاریں گی آہستہ آواز کے ساتھ، بلند آواز سے تلبیہ نہیں پکار سکتی۔ امام کو اگر نماز میں لقمہ دینا ہے تو خواتین آواز کے ساتھ لقمہ نہیں دے سکتی، کیونکہ اجنبی مرد بھی سن رہا ہے، لہذا ان کو حکم دیا گیا کہ تالی بجائیں الٹے ہاتھ کی، تاکہ امام سمجھ جائے کہ میں نے غلطی کی ہے، اپنی اصلاح کر لے۔ تو خواتین کے لیے مستقل احکامات ہیں ان کی آواز کے بارے میں، کہ جب اجنبی سے بوقت ضرورت گفتگو کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو وہ اپنی آواز میں تلخی اور سختی پیدا کر لیں، تاکہ آواز کا فتنہ بیمار دل والے کو بیماری میں مبتلا نہ کر دے۔ لہذا خواتین کے بارے میں ان آداب کا خیال کرنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بنیادی طور سے یہاں پر ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ کے میدان کی ذمہ داری اصلاً مردوں پر ہے، عورتوں پر نہیں۔ مردوں کی مجلسوں میں خواتین کو پردے کے ساتھ حاضر ہونے کا حق حاصل ہے، اس کا انتظام کیا جانا چاہیے۔ خواتین میدان دعوت میں خواتین کے ساتھ محدود ہیں، لیکن اگر کچھ مسائل ایسے ہیں جن مسائل میں خواتین دسترس رکھتی ہیں اور وہ مسائل سمجھانے میں مردوں میں کوئی شخص موجود نہیں ہے، جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بوقت ضرورت عورتیں اپنی آواز میں سختی پیدا کر کے ان چیزوں کو لوگوں کے سامنے ذکر کر سکتی ہیں۔ صحابیات اسی قبیل سے صحابہ کرام کے سامنے درس دیا کرتی تھیں، مسائل بیان کیا کرتی تھی،
وہ اسی قبیل سے تھا، لہذا اتنی گنجائش موجود ہے۔ اور صحابیات جو مسائل ذکر کرتی تھیں ان مسائل کے جانکار صحابہ اکرام میں کم موجود تھے یا موجود نہیں تھے، اس وجہ سے صحابیات کو ضرورت محسوس ہوئی کہ شریعت کی توضیح کے لیے وہ لوگوں کے سامنے مسائل بیان کریں، جبکہ آج کے دور میں مسئلہ ایسا نہیں ہے۔